पंजाब के शहर ضلع جھنگ کی دھرتی سے اٹھنے والی ایک شخصیت جناب طالب حسین درد، پنجابی گائکی میں بے مثل جھنگ کی پہچان بننے والے طالب حسین درد، آج ہم ان کا پہلا انٹرویو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ ان سے کی گئی گفتگو پنجاب رنگ یوٹیوب چینل کے توسط سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے میزبان ہیں سید وقار حسین زیدی، جبکہ کیمرہ مین ہیں محسن رضا اور ظہیر عباس۔ ہم نے کوشش کی ہے پنجابی کلچر، پنجابی ثقافت اور جھنگ کی پنجابی کو اپنی گائکی کے ذریعے سے نہ صرف پنجاب بلکہ پوری دنیا میں روشناس کرانے والی شخصیت جناب طالب حسین درد، ان کی زبان سے ان کے حالات جانتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ہستی کا آپ سے تعارف کروانے جا رہے ہیں، بلا شبہ گائکی کی دنیا میں ایک لازوال مقام رکھتے ہیں، ضلع جھنگ کی پہچان، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ پنجابی گائکی میں پنجاب کی پہچان جناب طالب حسین درد۔ آج ہم آپ سے ان کی ملاقات کروانا چاہ رہے ہیں اور یہ ان کی زندگی پر مشتمل کچھ یادیں جو ان کی زبان سے ہم شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ انہوں نے گفتگو کی اور کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں ہے، تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے جو گائکی شروع کی تھی، یہ کب شروع کی تھی؟ شکریہ جناب والا۔ اندازہ لگا سکتا ہوں۔ جی 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 75-76 سے شروع کی۔ 70-76 سے۔ تو یہ جب آپ نے گائکی شروع کی، کیا یہ آپ کا موروثی ورثہ کہہ لیں یا موروثیت کہہ لیں، یا آپ کو شوق تھا، یا کس طریقے سے آپ نے گائکی، آپ کس طرح سے اس طرف آئے؟ ہر انسان کے اندر ایک انسان ہوتا ہے جی، وہ اندر والا انسان جو ہے نا، وہ جو چاہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے وہ سوچا، وہ کیا، یہ ہے وہ ہے، نہیں، بس اندر سے ہی مجھے یہ سعادت کہہ لوں کہ حاصل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اتنا بڑا نام پایا۔ اور جو ہمارے بزرگ استاد محترم تھے، ان کی محنت۔ جی آپ کے سب سے پہلے استاد جو ہیں وہ کون تھے؟ وہ میرے ضلع سرگودا کے رہنے والے تھے، استاد نظر حسین ڈھوکڑی والے مشہور تھے، اور کلاسیکل میں استاد سلامت علی خان صاحب شام 84 والے، ان کے شاگرد ہوا۔ بس ایسے ہی چلتے چلتے اس منظر تک اللہ نے پہنچا دیا۔ سر یہ جو گائکی کا آپ نے سلسلہ شروع کیا، گھر والوں کی آپ کو سپورٹ ملی اس میں؟ بہت کم۔ اس وقت میں اتنا شعور بھی نہیں تھا۔ گھر والوں نے آپ کو روکنا چاہا یا انہوں نے آپ کو کہا کہ؟ ہاں بالکل، روکتے رہے، لیکن یہ میرا اپنا ایک شوق تھا، اندر کا جذبہ تھا آپ کا، جذبہ تھا کہ آپ اس طرف متوجہ ہیں۔ اچھا، آپ نے جو آغاز کیا، جی، تو جو آپ نے استاد محترم آپ کہہ رہے ہیں کہ کلاسیکل میں سلامت علی، اور ان کے علاوہ وہ نظر غالبی نام بتائیں، جب آپ نے جو ان کے پاس آپ کیسے گئے؟ یہ تو بہت مشکل سوال ہے۔ جی ہاں، ان لوگوں کو، لیکن وہ بہت بڑے لوگ تھے، جی، ان کے پاس جانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑی۔ جی ہاں، تو میں جیسے بھی ہو سکا، اس کی تفصیل میں نہیں چلیں ٹھیک ہو گیا۔ انٹرویو کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے اور ثقافتی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پنجاب رنگ سبسکرائب کریں۔
اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا زیادہ تر جو ہے پنجابی آپ کا سلسلہ یہ چلا ہے، اس میں آپ کو جو ہے جوک کا شہنشاہ کہا جاتا ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ جوک کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کیا ہے اور یہ اس میں آپ کو ایک بلند مقام جو ملا. یہ ایک علاقائی انگ ہے، ہمارے علاقے کا یہ انگ ہے. اس میں یہ ہمارے لوگ یہ پنجابی میں ایک ڈھولا کہتے تھے، ڈھولا. وہ بھی کچھ نہ کچھ اس میں بھی ہے. اور شاید آپ سمجھتے ہوں گے ڈھولا جو، اس میں سے یہ دو چار چیزیں ایسی تھیں جو کہ قدیم لوگوں کو یہ حاصل تھی، اور انہی میں سے میں نے یہ ایک انگ چرایا اور وہ قبول ہو گیا عوام میں. تو عوام نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا. جی سنگیت کا جو ہے سنگیت کی کتاب میں کہہ لیں یا سر سنگیت میں جوک کا کو کیا کہیں گے، ڈھولا کا متبادل کیسے کیا؟ جی یہ ایک جو ہے تو صحیح، راگ تو ہے لیکن یہ نہیں جو میں نے گایا. یہ تو ایک انگ بنا ڈھولے سے لیا، جیسے یہ باہر لوگ ڈھولا کہا کرتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے موجد آپ ہیں، اس کو جو ہے آپ نے اس انگ کو آپ نے نکالا ہے. ٹھیک ہو گیا. انٹرویو کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے اور ثقافتی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پنجاب رنگ سبسکرائب کریں. آپ نے بہت گایا ہے، اندازہ ہوگا کتنے آپ کے وہ جو ہیں نغمے یا گانے یا میں تو اس میں اندازہ نہیں لگا سکتا، یہ تو ہزاروں کی تعداد میں. کتنا پیریڈ گزارا ہے اپنے گانے میں، کتنی عمر تقریباً؟ میں غالباً 50 سال کہہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی، کیونکہ ہم نے بھی اپنے بچپن سے آپ کو سنتے لگے سنتے چلے ہیں، بچپن سے ہم نے سنے. سر آپ یہ جو آپ نے ٹی وی کے لیے کبھی گایا، پی ٹی وی یا؟ ہاں جی، تو بہت پہلے کب گایا؟ بہت پہلے. کس سال میں گایا؟ یاد تو نہیں ہے. ہاں یہ بہت بڑے عرصے کی بات ہے. بالکل یاد نہیں ہے. نہیں ایسی سن یاد نہیں ہے. اچھا وہ یاد ہے جو آپ نے پہلے گایا ہو ٹی وی پہ؟ ہاں جی، جو کلام آپ کا پہلے جو پی ٹی وی کے لیے آپ نے گایا، اس کے کوئی جملے یاد ہیں؟ ہاں اس میں یہاں ہمارے علاقے میں چلتا تھا اور اب بھی ہے، ٹپا ٹپا. جی. یعنی ایک غزل ہوتی ہے، ایک گیت ہوتا ہے، ایک ٹپا ہوتا ہے. جی. وہ ٹپا جو تھا نا وہ میں نے گایا تھا، اٹھی میں ڈمائیا اسی تین بوئے تھے آ گئے. جی. اس کے بعد تو پھر آپ نے؟ ہاں اس کے بعد میں نے کافی پروگرام کیے. پی ٹی وی پہ جانے کا ذریعہ کیا تھا آپ کا؟ انہوں نے کہاں سے آپ کو لیا؟ وہ میرے یہاں ایک مہربان تھے، اللہ تعالیٰ نے بری کرامت کرے، سید تھے. جی. سید ظفر عباس بخاری، ان کی وساطت سے پی ٹی وی پہ گیا. انہوں نے مجھے وہاں تک پہنچایا. وہاں پہ جو پہلا آپ نے جو گایا اس کے حوالے سے کچھ دقت، کوئی مشکل تو نہیں ہے جیسے نارملی آپ گاتے؟ نہیں وہ دقت وغیرہ نہیں تھی، دقت کوئی نہیں. وہ آپ نے ایک قصہ سنایا تھا پہلے کہ انہوں نے آپ گا دیا تو آپ نے گا دیا، انہوں نے کہا جی آپ بس ٹھیک ہے آپ کا گانا ہو گیا، آپ لپ سنگ. ہاں وہ کیسے؟ وہ بعد میں ہوا جب یہ ٹریک سسٹم آیا. جی. ٹریک پہ. جی. تو وہ اس وقت تھا. وہ کیسے ہوا؟ میں تو ریہرسل کر رہا تھا. اچھا. بعد میں انہوں نے کہا یہ تو گانا ہو گیا بھائی. آپ کی ریہرسل اتنی اچھی تھی کہ انہوں نے اس کو گانا ہی ایکسیپٹ کر لیا. میں حیران ہو گیا، میں کہ یار یہ کیسے ہو گیا. ریڈیو پاکستان کے لیے؟ ریڈیو پہ میں نہیں گیا. نہیں گئے. ملک سے باہر کہیں آپ کہاں پہ گئے؟ میں نہیں گیا. نہیں گئے.
کے لیے آفرز ہی نہیں تھی یا آپ خود نہیں جانتے؟ آفرز بہت تھی لیکن میرا کچھ اپنا مسئلہ تھا، اپنی سوچ؟ میں جہاز کا سفر نہیں کر سکتا تھا، اچھا، اس لیے نہیں جا سکا، باہر نہیں گیا، ٹھیک ہو گیا۔ انٹرویو کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے اور ثقافتی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پنجاب رنگ سبسکرائب کریں۔ آپ کو جو ہے یہ کہتے ہیں خوشاب سائڈ جو ہے یہ سرائکی بیلٹ جو ہے پنجاب خود ہمارا علاقہ ہے، یعنی میرا خیال ہے پنجاب بھار کے علاوہ میں نے جو ہے نا بسز اور یہ ٹرک وغیرہ جو ہیں ان میں بھی ڈرائیور جو ہے نا وہ آپ کو بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ یہ سرائکی پٹی آپ کو بہت زیادہ شوق سے سنتی۔ آپ یہ فرق بتائیں کہ جو یہ جھانکی پنجابی اور سرائکی پٹی اس میں کوئی فرق ہے یا یہ اس میں کوئی بہتر کیا لگا آپ کو؟ گایا تو آپ نے جھانکی پنجابی میں؟ جی بالکل، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جو ہماری پنجابی ہے نا جھانکی، یہ ہر جگہ سنی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے۔ سرائکی اس سے ہٹ کے ہے، تھوڑا سا فرق ہے اس میں ان دونوں زبانوں میں، لیکن یہ جھنگ جو ہے نا یہ پورے میرے خیال میں چاروں صوبوں میں اسے سمجھا جاتا ہے۔ بڑی سخت مشکل سی زبان نہیں ہے جھانکی؟ نہیں، یہ راوی اور چناب کے درمیان کا علاقہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، تو اسے کہے تو اس کے حوالے سے تو پھر اسے رچناوی کہہ لیں، رچناوی کہا جائے، یعنی ہماری جو یہ زبان ہے اس کو ہم رچناوی کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے۔ کچھ مشکل نہیں ہے زیادہ تھوڑی؟ یہ سرائکی مشکل ہے، سرائکی مشکل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کی زندگی کی سب سے اچھی اور بڑی خواہش کیا ہوگی جو ابھی تک آپ کی پوری نہیں ہو سکی؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام بھی دیا، مقام بھی دیا، نام اور مقام بھی، وہ جو جہاں کی پہچان بنا، آپ کے علاقے کی پہچان بنا، خواہش کیا آپ کی؟ الحمدللہ میری کوئی ایسی کوئی دنیاوی خواہش باقی نہیں رہی۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نام دیا، شہرت دی، عزت دی، تو میری جو خواہش ہے نا وہ پوری، میں نے پہلے بھی بتایا میں جہاز کا سفر نہیں کر سکتا، وہ میری پوری نہیں ہو سکی کہ میں حج کر لوں، زیارات پہ چلا جاؤں، یہ میری مجبوری ہے اور یہی میری خواہش ہے۔ یہی آپ کی خواہش تھی، اسی وجہ سے آپ باہر بھی نہیں گئے۔ انٹرویو کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے اور ثقافتی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پنجاب رنگ سبسکرائب کریں۔ یہ عمران آپ کا جو ہے عمران طالب، یہ کہہ لیں کہ آپ کا عکس میں تو ان کو کہوں گا، بے شک ان کو آپ نے بچپن سے تربیت دینا شروع کر دی تھی یا آپ کے جو دو بیٹے اور بھی ہیں؟ جی تو انہی کو کیوں چنا آپ نے، یا ان کو بچپن سے آپ نے چاہا کہ بھی اس کو میں اپنی فیلڈ میں لاؤں؟ نہیں، اس میں وہ گٹس تھے، اس میں وہ تھے۔ کیسے دیکھا آپ نے؟ وہ ایک دفعہ ایک میلے پہ نور پر تھل، اس وقت میرا بھی کافی وہ تھا، اچانک اس نے کہہ دیا کہ میں نے گانا ہے۔ میں نے بولا بھائی یہ تو بہت مشکل کام ہے اور آپ بچے ہیں، اتنی بڑی گیدرنگ تھی، اتنے بڑے مخلوق، تو میں تو پریشان ہو گیا۔ خیر یہ بچہ تھا، ضد کر گیا، میں نے بولا ٹھیک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مہربانی ہوئی کہ اس نے پورا 1.5 گھنٹہ گایا، میں خود بھی حیران ہو گیا کہ میں نے اس سے پہلے نہیں سنا تھا۔
اور لوگوں نے بھی بہت سراہا، لوگ بہت خوش ہوئے. وہیں سے پھر آپ نے اس کی تربیت شروع کی. اور میں نے بولا یار ٹھیک ہے، آ جاؤ، اگر آپ کا شوق ہے تو آپ یہی کریں. عمران بھائی کی تربیت آپ نے کی ہے، ان کے لیے بھی کوئی استاد چنا؟ ان کا ہاں جی، ان کا استاد ہے، استاد فتح علی خان کماریے والے. آپ نے استاد فتح علی خان کے سپورٹ کیا؟ ہاں جی، اس کے سپورٹ کیا. خود بھی ان کو تربیت دی؟ ہاں جی، انہوں نے کلاسیکل کی تربیت دی، میں نے اپنے کام کی دی. صحیح، جو آپ کا انفرادی کام ہے. ہاں جی. انٹرویو کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے اور ثقافتی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پنجاب رنگ سبسکرائب کریں. شاعری اور گلوکاری بالکل ایک کیا کہتے ہیں چولے دامن، جی بالکل لازم ملزوم، ظاہر لازم ملزوم ہے. تو آپ کی گلوکاری میں سب سے اہم جو ہے وہ ظاہر ہے شاعری کا کردار بھی رہا ہے. تو کون سے شاعر ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند آئے اور کن شاعر کو آپ نے وہ میرے شروع کے زمانے سے لے کر اب تک کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ زندہ ہیں، کچھ چلے گئے، جنہیں میں آج تک بھلا نہیں سکا. میرے شروع میں ریاض، یاسین وغیرہ وغیرہ آپ جانتے ہی ہیں. عبد الرحمان صحرائی ہو گئے، شفقت ہو گئے، کافی لوگ تھے. اپنے اپنے خیالات میں سب نے اچھا لکھا اور میں نے گایا. آپ لازوال گئے. درد کے حوالے سے آپ کا تخلص جو ہے طالب حسین درد، جی، تو یہ تخلص کس نے دیا آپ کو، یہ آپ نے خود چنا؟ یہ عوام نے دیا. عوام نے دیا؟ جی عوام نے دیا. یعنی آپ کا کلام آپ کے وہ جو گائکی کی وجہ سے؟ جی جی. ایک شاعر بھی تو تھے کوئی درد، ہاں وہ ان کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں. اللہ تعالیٰ جنت بخشے، وہ ہمارے غلام محمد درد تھے. وہ ان کا جو یہ نام ہے نا درد، یہ میں نے رکھا تھا. اچھا، یہ آپ نے اپنے نام سے میں نے منسوخ کیا. اور بہت اچھا، بہت اعلیٰ لکھاری تھے. اللہ تعالیٰ نے جنت بخشے بہت. وہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ ملاقات کیسے ہوئی، وہ تھوڑا سا بتا دیں. جی وہ ایسے ہی بائی چانس ہوئی تھی. جی وہ ذرا تفصیل سے تھوڑا سا بتا دیں. جی کہاں پہ اور تو کیسے؟ میرے کچھ دوستوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایسے ایک لڑکا ہے، بچپن تھا اس وقت، وہ بڑا اچھا لکھتا ہے. خیر پہلے تو میں نے نظر انداز کر دیا، میں نے کہا وہ بچہ یہ کیا لکھے. جب میں نے سنا تو میں مطمئن ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو ہیرا ہے، ہیرا. اور تھا بھی. تو شاعری میں آپ کہیں گے کہ وہ ہیرا تھا؟ ہیرا تھا شاعری میں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی آپ کی یادوں میں جو سب سے زیادہ گھر کیا وہ درد کا ہی تھا؟ ہاں جی، اس کا کلام ہے. اور جو کوئی اچھا کلام جو ان کا جو سب سے زیادہ آپ کے دل میں؟ ویسے تو کلام جتنے بھی گائے ہیں کمال گائے ہیں، کوئی ایسا کلام جو ان کا آپ کے ذہن میں آج بھی جو آپ کو سب سے بیسٹ لگتا ہو، کوئی ایک دو جملے؟ کلام بھی اتنا ہے کہ ذہن میں سما نہیں سکتا. کچھ کوئی ایسا جو سب سے ٹاپ جو آپ کو بہت اچھا لگا؟ ایسا تو میرے خیال میں اس وقت سارا ہی ان کا اچھا کلام، وہ لکھتے ہی اچھا تھے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سلیکشن نہیں ہو سکتی. سلیکشن ہے. اتنے کمال شاعر. کوئی زندگی کا یادگار واقعہ گائکی کے حوالے سے؟ ویسے تو زندگی ہے ہی واقعہ. کوئی ایک ایسا واقعہ جو ذہن پہ بھی نقش ہو جاتا ہے کہ یہ ایسے تو سب سے زیادہ پیار کہاں ملا آپ کو، محسوس ہوا کہ یہ علاقہ
یہ جگہ جو ہے مجھے سب سے زیادہ پیار ملا؟ سب سے زیادہ تو مجھے میرے اپنے علاقے نے پیار دیا، اور اس کے بعد یہ جو ہے نا سرگودا، خوشاب، میاں والی، یہ بیلٹ جو ہے نا اس میں زیادہ پیار ملا، اور اب بھی پیار کرتے ہیں لوگ۔ والیوم آپ کے کتنے ہوں گے تقریباً، کچھ یاد ہے اندازہ؟ کیسٹ کے والیوم میرے اندازے میں نہیں یاد ہے۔ وہ مجھے ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں یار میرے پاس اتنے 100 کیسٹ پڑے ہیں آپ کے، دوسرا کہتا ہے اتنے 100 کیسٹ پڑے ہیں آپ کے، تو میں ایسے کیسے اندازہ لگا سکتا؟ بلا مبالغہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہزاروں میں ہوں گے، ہزاروں، کیونکہ گیت بھی آپ کے شمار نہیں ہو سکتے، بالکل ہزاروں، اتنے گائے ہیں آپ نے کہ جب بھی کوئی سنو تو یہی لگتا کہ یہ نیا گایا ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، کہیں یہ ریکارڈ چل رہا ہو نا وہ پرانا، تو میں گمان کرتا ہوں یار یہ میں نے گایا، یہی سوال اکثر ایسا ہوتا ہے۔ یہی سوال پوچھنے والا تھا کہ جب آپ جو آپ نے گایا ہوتا ہے، جب وہ ریکارڈ کہیں چل رہا ہوتا ہے، کیسا لگتا ہے؟ ایسا وہ بڑا مجھے وہ میں کہتا ہوں یار یہ میں نے کب گایا، کہاں گایا۔ اسلامک حوالے سے کوئی نعت خوانی یا جی کچھ نوحہ خوانی وغیرہ یہ بھی آپ نے کیا ہے؟ ہاں جی، میرے جو پروگرام ہوتا ہے نا اسٹیج پروگرام، جی ہر پروگرام میں نعت اور قصیدہ سے شروع کرتا ہوں۔ صحیح۔ میرا کوئی ایسا پروگرام زندگی میں نہیں ہے، کوئی شاذ و نادر کوئی ایک آدھ ہو جو اس کے علاوہ ہو، ورنہ نعت اور قصیدہ یہ شروع سے میں گایا کرتا ہوں۔ عارفانہ کلام کے حوالے سے؟ عارفانہ کلام کے حوالے سے مجھے خواجہ فرید صاحب، ان کو گایا؟ حضرت بابا سلطان، یہ عارف لوگ جو تھے، بابا گل شاہ جی، یہ ان کے کلام، وہ تو ایک ولیوں کے کلام ہے نا۔ ہاں جی۔ عمران کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آنے والے وقت میں یہ آپ کا نعم البدل ہے؟ انشاءاللہ ہے، میں مطمئن ہوں، کیونکہ ابھی یہ آپ کے ساتھ گا رہے ہیں ریسنٹلی، جی تو کافی جگہ پہ میں نے ان کو گاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ جی جی۔ لاسٹ ٹائم آپ نے نوشہرہ میں نے آپ کو سنا تھا، عمران کو بھی سنا ہو، جی جی۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ؟ انشاءاللہ جی، یہ سیم آپ کی یاد سیم تازہ رکھے مہینے کی دعاؤں سے انشاءاللہ، ان کی سرپرستی میں۔ جی میں چاہوں گا کہ کوئی اپنے کلام کے کوئی ایک دو جملے آپ ہمیں سنا دیں، بالکل نا جو سب سے اچھے لگے ہوں۔ ذہن میں تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ چلے وقفہ کر لیتے ہیں، وہاں اسٹوڈیو میں دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا وہاں بھی آپ کو کر لیں گیپ، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں پنجاب، انڈیا سے پنجاب تک بڑا حصہ موجود ہے، بے شک ہے، پنجابی سننے والے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ انڈیا میں آپ نے نہیں کبھی گایا یا کوئی وہاں پہ؟ نہیں، بس چانس نہیں بنا وہاں پہ۔ ایک انڈیا کا وہ یہ جو ہے نا کیا نام، سہارا چینل، جی اس کا میرا خیال ہے وہ جی ایم تھا، اس کا نام تھا ونوج دوہا، اس سے میرا رابطہ ہوا۔ اس نے بہت کوشش کی مجھے بلانے کی وہاں، لیکن شومی قسمت جب تیاری ہوئی تو اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا، اس لیے میں نہیں جا سکا۔ ایک معلومات ہے جو کہ اس نے مجھے، میں نے بولا یار ایسی کون سی بات ہے کہ انڈیا میں ہماری ضرورت، وہ کہنے لگے کہ یہ ضرورت ہے، اور وہ بڑا
अहम सवाल था। मैंने बोला यार कौन सी ऐसी बात है? वो कहने लगा पूरे इंडिया में दौड़ा नहीं है। सही, दौड़ा नहीं है, इसलिए दौड़ा जो आप कह सकते हैं वो और कोई नहीं कह सकता। इसलिए मैंने आपको ये वो इंडिया ले जाना चाहता हूँ। हाँ, ले जाना चाहता हूँ। खुदा जाने उसके साथ क्या हुआ, उसके बाद फिर राब्ता नहीं हो सका। मेरा ख्याल है आपके पास भी वक्त नहीं था बिल्कुल भी, अवाम ने भी आपको नहीं छोड़ा। जी मेरे टाइम आपको, हाँ बिल्कुल टाइम, बिल्कुल सही बात है। ना मीडिया को टाइम दे सका, पब्लिक में ही रहा। बहुत ज्यादा वक्त पब्लिक में ही आपने गुजारा। हाँ, पब्लिक ने आपको छोड़ा ही नहीं। छोड़ा ही नहीं। सही बात है। इमरान भाई, आप एक बहुत बड़े लेजेंड, एक बहुत बड़े नाम जी उनके बेटे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये नाम पहचान है झांग की, ये नाम पहचान है पंजाब की, जी ये नाम पहचान है पंजाबी कल्चर की। जी इन्होंने पंजाबी सकाफत को, पंजाबी कल्चर को दुनिया तक पहुंचाया। जी और आज भी खैबर से लेके कराची तक लोग इनको जो है वो सुनते हैं। हर जगह पे, अक्सरियत जगह पे मैंने देखा है कि इनकी कैसेट्स बहुत ज़ौक़ और शौक से लोग सुन रहे होते हैं। आपका बचपन जाहिर है इनके साथ गुजरा, आप भी इस रास्ते पर आए जो आपके वाले साहब का रास्ता है, जो तालिब हुसैन दार्द का रास्ता है। क्या सोचकर आपने आगाज किया था? क्या आपकी बचपन से ही ये ख्वाहिश थी कि आप इस साइड पे आए, या किस वजह से आपको लगा हुआ? बचपन से शौक हुआ इसका, फिर हमारा विरसा है। जब शौक लगा तो बहुत सी बातें जो ज़हन में की, एक विरासत है मेरी, और ये हमेशा ये रहना चाहिए जो सिस्टम आगे हमारी नस्लों में। यानी आप चाह रहे थे कि जो ये नाम, जो ये मुकाम है, जो ये आवाज है, ये सिलसिला आगे चलता रहना चाहिए। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले कहाँ पे आपको, जैसा कि बुजुर्गों ने पहले बताया है कि आपने इनसे कहा, तो वहाँ पे क्या क्या सोच के कहा कि मैंने गाना है, या पहले से आप प्रैक्टिस कर रहे थे? प्रैक्टिस तो अगर घर में चोरी छुपे करता था, इतना ट्रेन भी नहीं था, लेकिन वो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा था, क्योंकि वहाँ पे पूरे पंजाब पाकिस्तान से लोग बाबा जी को सुनने के लिए आए हुए होते हैं। वो मेला बहुत बड़ा, लोगपुर मेला मशहूर। बड़ा हौसला किया आपने वहाँ पे गाने का। तो मैंने कहा यहाँ से जो है ना स्टार्ट लेते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। बाबा जी की दुआओं से अल्लाह ने गैर मुतवक्किल तौर पर कामयाबी दी। क्या गाया था सबसे पहले, याद है आपको? वो एक लोकगीत था, लम्मा लम्मा चोला, उससे थोड़ा सा सुना दें अगर तो। ऐसे नहीं फिर अच्छा चलें, ठीक हो गया। वहाँ से आपका आगाज हुआ जी। आपको जो उस्ताद मिले उनके हवाले से कुछ बताएं। इब्तदाई जो तालीम थी वो तो बुजुर्गों की, पहला वो माँ बाप जो होता है वो उस्ताद, बिल्कुल। फिर बाद में बाबा जी ने वो अपने फन के लहजे में सब उस्ताद फतेह अली खान कमाली वाले, तो उनकी शागिर्दी में जब मैं गया तो सेंस इसके गाने की जो थी, आता तो नहीं है लेकिन वो थोड़ी बहुत तमीज़ है वो उन्होंने दिलाई, जो बहुत ज़रूरी है हम आने वाले जो हैं यंग लोग उनके लिए। बाबा जी से भी सीखा? जी बिल्कुल। स्टार्ट तो मतलब सुनता ही था ना बाबा जी को, उनके गाने। शायरी के हवाले से आप इनको तो बहुत लेजेंड नाम मिले हैं, और इन्होंने भी उनको लेजेंड बनाने में अहम किरदार अदा किया है। इनकी गायकी ने उनकी शायरी का नाम भी निकाला है। शायर भी अच्छे थे, लेकिन इन्होंने भी उन्हें बहुत बुलंद मुकाम तक पहुंचाया। आपको जो शायरी जो अब मिल रही है, या इन्हीं का कलाम आप गा रहे हैं जो पहले वाला? ये सवाल आपने अच्छा किया। जो बाबा जी के दौर के थे, इसमें दो स्टेप आए। एक पहले वाला जब यासीन था वो दौर था, एक बाद में आया। बाद में जो आने वाला दौर था उसमें हमसे भी हम भी उनसे टच हो सकते थे, हम भी फायदा उठा सकते थे, लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए, चले गए। अब जो है ठीक है, सब लिख रहे हैं, लेकिन वो जो प्योरिटी थी ना उसमें यहाँ पे वो मतलब
ढूंढने से कहीं से मिल जाए तो मिल जाए, वरना ऐसे नहीं कि हम कह सकें आसानी से कि ये, क्योंकि थोड़ी मुश्किल है इसमें। अभी नए आने वाले चेक करते हैं, कोई मतलब उसमें मिलता है कोई नहीं। ज्यादा कलाम वही जो लेजेंड लोग गुजरे उन्हीं का जी, लोग सुनते भी उन्हीं को सुनते हैं। मुस्तकबिल जो है वो क्या सोच रहे हैं आप, कैसा देखते हैं आप? नहीं, इंशाल्लाह मैं तो इसको रोशन देख रहा हूँ, नहीं हो तो क्योंकि हमारी जो ज़ुबान है आपको भी पता है कि पहले से अब माशाल्लाह इंटरनेशनल सतह पे ये बोली जा रही है, और ये नायाब हैं जो हमारे ये दौरे हैं जो हमारी गायकी है, और नायाब चीज़ तो हर दौर में नायाब होती है। वो जो जोग की वो जो एक खान साहब ने वो निकाला, जो जोग में से वो कह रहे थे कि मैंने एक रास्ता निकाला, वो रास्ता आपकी समझ में भी है, उस पे आप गा रहे हैं, इनसे वो लिया आपने या नहीं लिया? जैसा तो बहुत मुश्किल है कि वैसे मैं गा लूँ, या बस थोड़ा सा भी उसमें मेहनत कर रहे हैं अल्लाह पाक उनकी ज़ुबान से, लेकिन वो तो ब्लड में है, वो तो विरासत है, वो तो मतलब मुझे ऐसे खून में ब्लड में है। इनके साथ जब मिल के बैठे होते हैं, आप बाबा के साथ बैठे हैं जी, उनके साथ बैठ के गा रहे होते हैं, कैसा महसूस हो रहा है? वो अच्छा महसूस होता है, थोड़ा सा प्रेशराइज भी होता हूँ, लेकिन ये फख्र नहीं महसूस हो रहा था कि बाबा के अलावा मैं एक लेजेंड, एक नामवर शख्सियत के साथ बैठा हूँ? जी बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत आज़ाद की बात, और शायद ऐसा ना होता तो मैं ना ये कर भी ना सकता। अकेले गा के कैसा महसूस होता है? आज़ादी, आसानी, या इनके साथ बैठ के ज़्यादा आसानी? वो बैठ के ज़्यादा आसानी होती है, और अकेले में भी मतलब फिर वो एक जिम्मेदारी आ जाती है, लेकिन मतलब कोई मसला नहीं। कितना वक्त तैयारी करते हैं आप गायकी के लिए? मतलब सीजन में तो टाइम मिलता नहीं, कोई शो ही होते हैं, तो घर पे हूँ तो जब टाइम मिले घंटा तो करते हैं। खान साहब, इसके लिए रियाज कितना किया जा सकता है? कितना टाइम आपने गुजारा रियाज करने में, तैयारी करने में? ज़ाहिर है आपने इसको गाया तो तैयारी भी करते होंगे आप? इसकी लिमिट नहीं होती, लिमिट नहीं है, जितना वक्त भी आप वक्त कर सके उतना करें। फिर तो ऐसे कहा जा सकता है कि जो वक्त भी गाया जा रहा है वो तैयारी है। जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं अब तक खिदमत कर रहा हूँ इस फन की और लोगों की। तो लोगों को चाहिए कि मेरी सेहत के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। पाकिस्तान में बेहतरीन फन का मुजाहरा करने पर फनकार की खिदमत के एतराफ़ के लिए सदारती अवार्ड से नवाजा जाता है, मगर सकाफती फनकार जनाब तालिब हुसैन दर्द, जो कि 5 दहाइयों से ज्यादा फन की खिदमत कर रहे हैं, जिन्होंने हजारों पंजाबी गीत गाए, जिनको पूरी दुनिया में एक मुनफरद मकाम हासिल है, मगर वो हुकूमती तवज्जो में नहीं आ सके। इसकी वजह शायद उनकी बैकग्राउंड है, वरना वो इस अवार्ड के सही हकदार हैं। जब इस सिलसिला में उनसे बात की गई तो उनका कहना था कि अवाम की पजीराई से बढ़कर और क्या अवार्ड हो सकता है, मगर उनके लातादाद फैन हुकूमत वक्त से इस्तदा करते हैं कि उनको उनकी जिंदगी में ही इस अवार्ड के लिए नामजद किया जाए। खादिम आला पंजाब की सकाफती कदरों को शायरी की जुबान में अपनी गायकी से जिंदा रखने वाले तालिब हुसैन दर्द आपकी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। आपसे ये गुजारिश है कि आपको उनका ये हक लेकर दें। आपकी जो पूरी ज़िंदगी है वो ही अवार्ड है। पब्लिक ने जो आपको मोहब्बत दी, पब्लिक ने जो आपको रिस्पांस दिया, वो भी आपके लिए एक अवार्ड है।
हुकूमती सतह पे जैसे सदारती अवार्ड होता है, कोई अवार्ड इसके लिए आपको नामजद किया गया है? ये अभी तक तो नहीं है। आपने बहुत लंबी गायकी की है, तो हुकूमत ने आपकी तरफ क्यों नहीं इस हवाले से ये तवज्जो तो दी? हुकूमत, कोई ऐसी हुकूमत आई नहीं जो तवज्जो दे। कौन दे? बहुत लंबा पीरियड है आपका। जी बेशक, इसमें तो कोई शक और नहीं। पब्लिक अवार्ड तो आपके लिए वैसे ये तो एक नाम निहाद अवार्ड ही मैं तो कह दूंगा इसको। अवार्ड तो आपके ये लिए बहुत public बड़ा है। अवार्ड है। पब्लिक का अवार्ड जो है जी। वो आपके लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। पब्लिसिटी जो है ना, ये बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा अवार्ड है। अवाम मैं की तो मोहब्बत समझता हूँ, हाँ, मैं तो समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कोई अवार्ड नहीं। अवाम की मोहब्बत ही आपके लिए अवार्ड का दर्जा रखती और इतनी मोहब्बत कि मेरी सोच से बाहर है, मैं सोच नहीं सकता। है। जब आप गुलकारी कर रहे होते हैं, अवाम बैठी है आपको सुन रही होती है, जी आपकी वो जो गायकी है उसमें इतना दर्द पाया जाता है कि कभी कोई रोते हुए भी लोग नहीं। बड़े बड़े लोग, बड़े जो यंग तो मैं नहीं कह सकता, जो मेरी उम्र के लोग हैं ना, वो ज़्यादातर, क्योंकि जो मेरा अंग है ना, ये है ही सोच, इसमें सोच इतना है कि लोग रो पड़ते हैं और बेतहाशा होते हैं। किसी को कुछ याद आ गया, किसी को भाई याद आ गया, किसी को बाप याद आ गया, ऐसे ही। हमारे जो मुआशरे में बहुत से किरदार जो हैं वो मशहूर हैं मोहब्बत के हवाले से। एक मोहब्बत होती है जो औरत से की जाती है, एक मोहब्बत है जो खुदा के हवाले से है। तो जो आपका कलाम है ये किस तरफ लेके जाते हैं? ये आपकी तो जो गायकी है लोग किस तरफ? ये तो सोच पे मबनी है, जैसे इंसान सोचता है वैसे ही। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि ये सोच का फ़र्क है बस। सोच का ठीक। कोई कलाम हमें आप सुना सकें, कुछ जुमले, ज़्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं लेकिन ये तो कोई मशहूर इतना दरिया है कि ये इसमें दरिया तो बहुत बड़ा है, आप ये तो कोई शक नहीं है। कोई आप जो और यही कह नहीं है, एक फिक्रा ही काफ़ी है। सोच इसी को बंदा सोच ले हैं। इंज जी भी ये दर्द जो मर गया भी कोई बशर न याद हुई सारे, इससे बड़ी बात कोई नहीं। इससे बड़ी बात कोई नहीं। हम चाहेंगे कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको भरपूर सेहत दे। आप जैसे पहले गाते रहे, अल्लाह पाक आपको वैसे सेहत दे, उसी तरह से फिर भी गए, अभी भी आप ठीक हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आवाम की दुआएं, आवाम की मोहब्बत आपके साथ है। हम आपके एक बार फिर इंतहाई मशकूर और शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी में से हमें वक्त दिया आवाम के लिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं। मेहरबानी। काफ़ी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पंजाब रंग सब्सक्राइब करें।